السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 20۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 20 پر باب قائم کرتے ہیں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں۔ اور یہ ٹکڑا انا اعلمکم باللہ اسی حدیث کا ہی ٹکڑا ہے۔ حدیث نمبر 20 کے اندر یہ لفظ موجود ہیں آخر میں، ان اتقاکم وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے الفاظ کو ہی باب میں قائم فرما دیا، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب قائم کرنے کی ایک معروف قسم بھی ہے۔ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور بے شک معرفت پہچان یہ دل کا فعل ہے، یہ دل کا فعل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے مجتہد تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی زیادہ فہم و فراست، فقہ، دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ مختصر الفاظ میں بڑے بڑے گمراہ فرقوں کا رد فرما جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور نام بھی نہیں لیتے۔ محدثین نے اس بات کی وضاحت کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اس جملے سے ایک گمراہ فرقہ تھا کرامیہ، ان کا رد فرما رہے ہیں، جو ایمان کے لیے دل کی تصدیق کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی اس بات کی دلیل کہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ کی دلیل کیا ہے؟ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن تمہارا وہ مواخذہ کرے گا بما باسبب ان چیزوں کے کسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کیے، جو دل نے فعل کیا اس کا اللہ تعالی مواخذہ کرے گا۔ بیٹو، دل کے اعمال کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایسا وسوسہ یا ایسا عمل جو دل میں ہوا ہے، دل میں بات آئی ہے اور ویسے ختم ہو گئی، کوئی عزم مصمم نہیں کیا، اس طرح کے وساوس اللہ رب العالمین نے ان سے درگزر فرمایا ہے۔ لیکن دل کا وہ فعل، دل کا وہ ارادہ جو عزم مصمم کی شکل اختیار کر گیا ہو، ایسا دل میں ارادہ جو عزم مصمم پکے ارادے میں تبدیل ہو چکا ہو، اس کا مواخذہ ہوگا۔ یہاں سے مراد وہ اعمال ہیں، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے بھی کئی ایک ابواب قائم کیے کہ ایمان
جس طرح زبان کے اقرار کا نام ہے، دل کی تصدیق کا نام ہے، تو دل کی تصدیق یہ بھی عمل ہے نا، یہ بھی عمل ہے، اور جوارح اعضاء کے ساتھ عمل، ان تینوں چیزوں کا نام ایمان ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو بھی چھوڑے گا، ضروری نہیں سمجھے گا، تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے، بہت بڑی غلطی پر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ماں قبل بہت زیادہ دلائل دیے کہ ایمان کے لیے جس طرح تصدیق ضروری ہے اسی طرح عمل بھی ضروری ہے۔ جن لوگوں نے عمل کو ایمان کے ساتھ ضروری نہیں سمجھا، ان کا بہت زیادہ رد کیا۔ اللہ اکبر۔ اس باب میں کچھ اور گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ جن کا نام کرامیہ ہے، جنہیں کرامیہ کہا جاتا ہے، ان کا رد کیا۔ کرامیہ کا تعارف ان کے بعض گمراہ نظریات جو ہم نے کتاب شائع کی تھی، الابانہ عن اصول الدیانہ، اردو ترجمہ کے ساتھ ہمارے دوست محب الرحیم حافظہ اللہ جو مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، بڑے فاضل ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں، اہل علم ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان میں برکتیں فرمائے۔ ہم نے ان سے وہ ترجمہ کروایا تھا، پھر مختصر تحقیق میں اضافے جات اور کچھ فوائد شرح کے طور پہ اس میں ہم نے ایڈ کیے، اس کتاب کو ہم نے شائع کیے۔ بہرحال اس میں کرامیہ کا تعارف آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ کرامیہ کا کہنا ہے کہ ایمان کے لیے زبان سے اقرار کر لینا کافی ہے، بس۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کا رد فرماتے ہوئے یہ جملہ فرماتے ہیں، وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، کہ زبان کے اقرار کے ساتھ دل کی معرفت بھی ضروری ہے، دل کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی نقطہ سمجھا دیا کہ معرفت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، معرفت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ معرفت کا تعلق انسان کے اعضاء سے نہیں ہے، ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ، یہ انسانی اعضاء جن جوارے کہا جاتا ہے، ان اعضاء کے ساتھ معرفت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ معرفت کا تعلق اس کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ۔ اس لیے زبانی اقرار کر لینے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا جب تک دل سے تصدیق نہ ہو، اور جب تک ایمانیات کے مطابق، اسلام کے احکام و مسائل کے مطابق انسان کے جسم کے اعمال نہ ہوں، اس وقت تک ایمان مکمل ہوتا نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو آیت کریمہ بیان فرمائی ہے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، میرے بیٹو، اللہ اکبر، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق ان کے شاگرد خاص امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک آیت کریمہ کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے 100 کتب تفسیر کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے ہو
ہمیں اس پر بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے. سمجھو جتنے کتب دستیاب ہیں کتابی شکل میں وہاں سے مطالعہ کریں. پھر شاملہ جیسی بہت بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا جائے. اردو تفسیریں ہوں، عربی تفسیریں ہوں، یعنی اہل الحدیث کی تفسیریں ہوں یا دیگر دوسرے علماء کی تفسیریں ہوں، سب کو تمام تفسیروں سے اسی اپنی مطلوبہ آیت کی تفسیر کو دیکھا جائے. جب آدمی بہت زیادہ مطالعہ کر لیتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کو شرح صدر فرما دیتے ہیں. اس آیت کا یہ مطلب ہے. ہر مفسر نے اپنی اجتہادی اور علمی قوت کے اعتبار سے تفسیر کی ہوتی ہے، اور ہمیں ہر تفسیر میں مزید فوائد ملتے ہیں. کچھ فائدے امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھے ہیں، کچھ دیگر فوائد امام ابن کثیر نے لکھے ہوتے ہیں. اس طرح اردو کی تفاسیر حواشی مختصر ہوں یا مفصل ہوں ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. یعنی ہر کسی شارح نے، ہر کسی مفسر نے کوئی نہ کوئی مفید بات ضرور لکھی ہوتی ہے، ہمیں ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ آیت کریمہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو شخص زبان سے یہ کہہ دے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو کافر ہو جاؤں گا، اگر میں فلاں کام کروں تو کافر ہو جاؤں. اچھا، اس میں مواخذہ تب ہوتا ہے جب دل کی نیت بھی اس میں شامل ہو. دل کی نیت بھی اس میں شامل ہو. اگر سبقت لسانی کی وجہ سے یہ کہہ دے اور دل کی نیت نہ پائی جائے جیسا کہ عام عادت ہوتی ہے تو پھر اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور وہ اسلام سے خارج بھی نہیں ہوگا. ایسا یہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے. یہاں ایک اور بات، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اس آیت کا تعلق اگرچہ قسموں کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہے قسم کے ساتھ، قسموں کے ساتھ، جیسا کہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ شیخ الاسلام نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن اسے ایمان کی بحث میں کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کیونکہ ایمان اور قسموں کا دار و مدار دل کی نیت پر ہے، دل کی نیت پر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے اس آیت کریمہ کو یہاں نقل فرمایا ہے. آگے بیٹو ہم حدیث پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 20 امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن سلام. یہ بیٹو سلام نہیں ہے لفظ، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ تخفیف کے ساتھ سلام. قال اخبرنا عبدہ عن ہشام عن ابی عن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون. تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ان کو، صحابہ کرام مراد ہیں، تو آپ ان کو حکم دیتے ان اعمال کا بما یطیقون جن کی وہ طاقت رکھتے تھے. اور میرے بیٹو جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو فرض کی ہیں اللہ کو پتا تھا میرے بندوں میں ان کو بجا لانے کی طاقت ہے
اللہ نے اسی وجہ سے ان کو فرض کیا ہے. کوئی فرض ایسا نہیں ہے جس کے کرنے کی انسان میں طاقت نہ ہو. یہ سستیاں آڑے ہیں، بدعمالیاں آڑے ہیں، ایمان کی اعلیٰ منزلت، اعلیٰ رتبہ، اس سے لوگ کوسوں دور ہیں. اس وجہ سے بے عملی ہے، لوگ دین سے دور ہیں. ایک بھی اللہ رب العالمین کا فریضہ ایسا ہے ہی نہیں جس کی انسان طاقت نہ رکھتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام کو حکم دیتے آپ ان کو حکم دیتے ان اعمال کا جن کی وہ طاقت رکھتے. قالو صحابہ کرام نے کہا انا لسنا کہیئتک، بے شک ہم آپ کی طرح نہیں ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ قد غفر لک، بے شک اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں آپ کے لیے ما تقدم من ذنبک، آپ کے پہلے گناہ، وما تاخر، اور آپ کے بعد والے گناہ. سبحان اللہ. اس پر ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، معصوم اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ غلطیوں سے محفوظ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پہلے اور پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. فَيَغْضَبُ، تو آپ علیہ السلام غصہ کرتے، صحابہ کرام کی بات سن کر یہ غصہ کرتے. حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، یہاں تک کہ غصہ آپ کے مبارک چہرہ میں پہچانا جاتا. ثُمَّ يَقُولُ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، وَأَعْلَمَكُمْ، اور تم میں سے سب سے زیادہ جاننے والا، باللہ، اللہ تعالیٰ کو، انا، میں ہوں، انا، میں ہوں. بیٹو پہلے نوٹ کریں یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اسی طرح 6109 نمبر، مسند احمد میں بھی ہے 24319 نمبر. لکھ لیا؟ محمد بن سلام سے مراد سند کے پہلے راوی بے کندی ہیں، محمد بن سلام بے کندی ہیں، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے. دوسرے راوی عبدہ، ان کی کنیت ابو محمد ہے، نام عبدہ بن سلیمان کوفی ہے. ابو محمد عبدہ بن سلیمان کوفی. بعض نے ان کا نام عبد الرحمن بھی کہا ہے اور ان کا لقب عبدہ بتایا ہے. تیسرے راوی ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام ہیں. آگے ام المومنین، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بیٹو بما یطیقون کا کیا مطلب ہے؟ ای یطیقون الدوام علی، کیونکہ افضل عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ قلیل عمل ہو، اگرچہ وہ قلیل عمل ہو. یعنی یطیقون میں فرائض بھی شامل ہیں اور نوافل بھی شامل ہیں. فرائض تو کرنے ہی کرنے ہیں، فرائض تو
کرنے ہی کرنے ہیں، ان کو بجا لانا ہی لانا ہے۔ تو نفلی عبادات بھی اس میں شامل ہیں، اور افضل نفلی وہ عبادت ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اللہ اکبر۔ لسنا کہیاتک، کیا مطلب؟ ای کحالاتک و صورتک ولسنا مثلک۔ قرآن کریم میں ہے انما انا بشر مثلکم، سورۃ الکہف آیت نمبر 110 ہے۔ لہذا قرآن میں بشریت میں مثلیت کا اقرار ہے، بشریت میں مثلیت کا اقرار ہے۔ اے نبی علیہ السلام، جیسے آپ بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں تمہارے جیسا۔ اور حدیث میں وصف کے اعتبار سے مثلیت کی نفی ہے، وصف کے اعتبار سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ جو اوصاف حمیدہ آپ کے اندر موجود ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایسا سمجھ؟ حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ یہ دونوں چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہر جگہ مثل کا معنی سیاق و سباق سے سمجھا جاتا ہے کہ یہاں مثال کس طرح کی مثل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے بیٹو، لسنا کہیاتی کا، اس میں وصف کے اعتبار سے مثلیت کی نفی ہے۔ اے نبی علیہ السلام، آپ میں اعلیٰ درجے کی صفات موجود ہیں، ہے سمجھ؟ اور آیت کریمہ انما انا بشر مثلکم، قرآن کریم میں بشریت میں مثلیت کا اقرار ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مثال بشر ہوں، ہے سمجھ؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہر جگہ مثل کا سیاق و سباق سے ہی معنی سمجھا جائے گا۔ اگلی بات، ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ لکھ لیں بیٹو، آیت نمبر سورۃ الفتح آیت نمبر 2 ہے۔ مختلف فرقوں کا مختلف نظریہ ہے، حافظ گوندلوی صاحب رحمہ اللہ نے ان میں سے کئی ایک کا تفصیل رد کرتے ہوئے آگے صفحہ نمبر 370 میں اس پر مفصل بات لکھی ہے، آپ یہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اعزازات انعامات دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں گے، مقام محمود بھی عطا فرمائیں گے، سفارش کی اجازت بھی عطا فرمائیں گے، شفاعت صغریٰ کا بھی اجازت دیں گے، اور شفاعت کبریٰ جیسا عظیم انعام بھی عطا فرمائیں گے، حوض کوثر جیسی عظیم سعادت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انعام دیے گئے ان میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آگے سمجھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ آپ کی مغفرت کا اعلان دنیا میں ہی یہ کہہ کر دیا گیا
قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور قرآن کریم کی آیت کے ذریعہ سے بھی آپ کی بخشش کو واضح کر دیا گیا تاکہ قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے باقی تمام انبیاء لوگوں کی سفارش کرنے سے اس لیے انکار کر دیں گے کہ ہم سے فلاں خطا ہو گئی تھی، اور وہ اپنی اپنی فکری خطاؤں کو ذکر کریں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مطالبے پر ان کی سفارش کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی فکری خطاؤں کی معافی کا اعلان آپ کی زندگی میں دنیا میں ہی کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سمجھے بات؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آگے بیٹو حدیث مبارک میں لفظ ہیں ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا بھی میں ہوں۔ انسانی کمال میں دو چیزیں شامل ہیں، توجہ فرمانا، بہت اہم نقطہ۔ اللہ اکبر۔ انسانی کمال میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک کا نام علم ہے، ایک کا نام علم ہے۔ جتنا کسی کے پاس علم زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ رب العالمین اس میں کمال بھی زیادہ پیدا فرمائیں گے۔ ایک علم ہے اور دوسری چیز عمل ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ علم تھوڑا ہے، عمل بھی تھوڑا ہے، علم زیادہ ہے، عمل بھی زیادہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا وہ پوری انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر علم تھا۔ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو مخاطب فرما رہے ہیں اعلمکم باللہ، لیکن اس میں دیگر تمام انسان، تمام انبیاء رسل، قیامت تک آنے والے لوگ، پوری انسانیت بھی ایک وجہ سے شامل ہے۔ بیٹو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم سب سے زیادہ تھا تو عمل بھی سب سے زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں میں بلند مرتبے پر فائز تھے، جن میں سے آپ کے کمال علم کی طرف اعلمکم کہہ کر اور آپ کے کمال عمل کی طرف اتقاکم اشارہ کر دیا گیا، اور معلوم ہوا تقوی کا تعلق عمل سے ہے۔ انسان عمل نہ کرے، کہے جی ہم بہت اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تقوی اسے نصیب ہوگا جو عمل کرے گا، اور علم کا تعلق معرفت سے ہے۔ آپ نے فرمایا علم تقوی دونوں خصلتیں مجھ میں تم سے زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کس چیز سے حاصل ہوتا ہے، کس کام سے وہ راضی ہوتا ہے، کس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے میری تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، وہ جو کرنا، لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ محنت کروں۔ بیٹو صحابہ کرام پریشان ہوگا نا کہ جی آپ کے اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، لیکن آپ پھر بھی اتنی زیادہ عبادات، نفل و نوافل کا اہتمام وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت اچھی توجیہ اور اس حدیث کا معنی مفہوم واضح کرنے میں کمال درجہ یہ بحث ہے جو شیخ المحدثین بر صغیر کے بہت زیادہ محدثین کے استاد محترم، میرے بھی کئی ایک شیوخ کرام کے استاد محترم
حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے میری تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ محنت کروں اور آگے بڑھوں۔ لہذا آپ کا کام امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس لیے آپ کی سنت کو ہی معیار بنانا چاہیے اور اس سے آگے ہرگز نہیں بڑھنا چاہیے۔ لکھ لو منہۃ الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اور بھی کئی ایک بحوث اسی حدیث کے تحت آتی ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم اور عمل دونوں میں مضبوطی عطا فرما دے۔ پچھلے ہم نے پچھلا باب قائم کیا، امام بخاری نے قائم کیا تھا من الدین الفرار من الفتن، وہاں بھی ہم نے اشارہ کیا تھا، یہ تجیب بیان کی تھی کہ علم اور عمل میں جتنا انسان زیادہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ فتنوں سے محفوظ رہ سکے گا، امام بخاری رحمہ اللہ اسی باب کے تحت اس باب کے متصل اگلے باب میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جتنا علم اور عمل انسان کا زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ مضبوط ہوگا، تو ان دونوں ابواب کی آپس میں مناسبت بھی ظاہر ہوگی۔ میرے عزیزو، کتنے زیادہ لوگ اس وجہ سے وہ گناہ کر رہے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہی نہیں، علم ہوتا ہی نہیں۔ ادھر ہم جامع امام بخاری ندیوں تار میں 8 سال ٹھہرے، لوگ مسلم سال پوچھتے رہتے تھے، اچھا پتوں کی وغیرہ کی طرف نہیں، چونیا میں ایک خاندان آباد ہے، یہ ہمیں ایک عورت نے خبر دی۔ عورت نے ہم سے مسئلہ پوچھا کہ حالت حیض میں خامد کا بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ میں نے سمجھایا بہنوں یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، سمجھایا، سارا تفصیل سمجھا دی۔ وہ کہتی محترم ہمارے ہاں تو اس کا تصور تک نہیں ہے، ہماری پوری فیملی میں اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج میری اولاد بھی جوان ہو چکی ہے، آج ہمیں اس مسئلے کا پتہ چلا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، ہمارے ہاں تو کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں اس مسئلہ میں۔ تو میرے بیٹو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ قرآن کریم احادیث مبارکہ میں جس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، لیکن عدم علم کی وجہ سے بہت زیادہ گناہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان حدود، ان قیود اور شرعی مسائل، چھوٹے مسائل ہوں یا بڑے مسائل ہوں، وہ ہم گرگرام کریں۔ تبلیغ اللہ تعالیٰ موقع دے دے، تبلیغ کے ذریعے، تحریر کا اللہ تعالیٰ موقع دے دے، تحریر کے ذریعے، یعنی جتنا زیادہ علم ہم عام کر سکتے ہیں ہمیں عام کرنا چاہیے، ہمیں علم عام کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس میں خیر ہے۔ یہ جو ہماری پالیسی ہے، کچھ سالوں سے ہم یہ پوری دنیا میں ایک ہمارا مقصد ہے، ویژن ہے، انشاءاللہ ہم نے قرآن و حدیث کو عام کرنا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ہماری صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور کتنے زیادہ لوگ دین سے بہرہ ہیں، دین سے دور ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے بنیادی مسائل کا علم نہیں ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث کا اتھینٹک علم، یہی وہ علم ہے جس میں اللہ رب العالمین کی معرفت ہے۔ اس کو عام کرنے کے مقصد کے پیش نظر
ہم یہ لائیو بھی چلا رہے ہیں، ویب سائٹوں پر بھی، یوٹیوب پر بھی. جو بھی انشاءاللہ ہمارے لیکچروں کو سنے گا، تحریر کرے گا، وہ مستند عالم دین بنے گا اللہ کی توفیق سے. وہ آگے لوگوں کی فلاح و بہبود کا بھلا سوچے گا، خیر کو عام کرے گا. آگے ہم اگلے حدیث پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.